السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، آج سورہ زلزال کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اس کا موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال و افعال کا حساب کتاب، یعنی کب یہ اعمال کس جگہ اور کیسے دنیا میں کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا موت کے بعد دوسری زندگی کیسی ہوگی، وہ بھی انسان کے لیے بہت حیران کن ہوگی۔ پھر بتایا گیا کہ یہی زمین جس پر رہ کر بڑی بے فکری سے انسان نے سارے اعمال و افعال انجام دیے، اچھے یا برے، اور کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ بے جان چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ان کے کیے گئے افعال کی گواہی دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ عزیزو، اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس دن زمین کے کونے کونے سے انسان گروہوں کی شکل میں اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور اعمال پر پیشی ایسی مفصل اور مکمل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی یا ایسی باقی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورہ زلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب نے حکم دیا ہے، دیکھو اللہ کی طاقت۔ یومئذ یصدر الناس، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ زلزلت الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہ کا اس پر مزید اضافہ کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ بات کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے۔ یہی مضمون سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو وہ باہر نکال کر پھینکنے پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ ان کے ساتھ پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کی شہادتوں کا جو انبار ان کی تہوں میں دبا پڑا ہے اس سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دے گی اور اپنے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات بیان کرے گی۔ تیسرا مطلب یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سونا، چاندی، جواہر اور ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر وہ باہر نکال کر رکھ دے گی، اور انسان دیکھے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے، حقداروں کے حقوق مارے، چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے اور
خشکی اور تری کی میں قزاقیاں کی، جنگ کے مارکے برپا کیے اور پوری پوری قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں، بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ یا جبارو یا قہارو، انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندہ ہو کر ہوش میں آتے ہی پہلا تاثر ہر شخص پر یہی ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ روز حشر ہے، اور انسان سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ غیر ممکن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہے اور وہ اس پر حیران و پریشان ہو رہا ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو ان پر حیرانی و پریشانی طاری نہ ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ ان کے عقیدہ و یقین کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں ذکر آیا ہے منکرین آخرت کا کہ وہ کہیں گے کہ مم باسنا مم مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہ میں سے ہمیں اٹھا دیا، اور جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ جواب ان کو اہل ایمان دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو زمین کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، وہ حالات یہ ہیں کہ ہر بندے اور بندی کے بارے میں زمین اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، عبد بن حمید، بہقی وغیرہ سے روایات ہیں کہ حضور نے فرمایا، اس زمین سے تم ہر وقت بچ کے رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ ابن مردویہ اور بہیقی کے مطابق حضرت علی کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق کو تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر فرماتے، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ عزیزو، چیک کیا آپ نے وزیر خزانہ کا تقوی اور اللہ پر ایمان، وہی ہے جنتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا جائے گا یا قائم کیا جائے گا، اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے کرامن کاتبین ہیں جو اس کے ایک ایک قول اور فعل کا ریکارڈ درج کر رہے ہیں۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل تکذبون بالدین، تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر ایک فعل کو جانتے ہیں۔ پھر سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا
اعمال نامہ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا اپنا جسم ہے انسان کا، جس سے اس نے دنیا میں کام لیا ہے۔ اللہ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی کہ اس سے وہ کیا کچھ بولتا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان سب شہادت دیں گے کہ وہ کیا کیا سنتے رہے ہیں اور کیا کیا دیکھتے رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے خلاف تم بھی گواہی دے رہے ہو؟ تو ہمارے اعضاء بولیں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنَطَّقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ جواب دیں گی کہ اسی خدا نے ہمیں گویائی دی ہے، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم دنیا میں جب جرائم کرتے تھے اور چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ اتنے قطعی اور صریح اور ناقابل انکار ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کوئی عذر پیش کرنے کا۔ پھر آگے فرمایا گیا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز متفرق حالت میں لوگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ اکیلے آئیں گے، بعض جتھوں کی شکل میں آئیں گے اور بعض گروہ در گروہ اور فوج در فوج آئیں گے۔ مثلاً سورہ انعام میں ہے اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو اب ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے تم آ گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ تمہیں ہم نے دنیا میں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے ہیں اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم بہت زوم رکھتے تھے۔ پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی وفتحت السماء وکانت ابوابا،
تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ عزیزو، قرآن کریم میں عدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع فرمان اور نافرمان سب کو ان کے نامہ اعمال ضرور دیے جائیں گے، اور زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سب ہی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کیں۔ سزا اور جزا کا نقشہ ابھی باقی ہے، تو آئندہ ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔